اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جسم میں کوئی بیماری ڈال دیتا ہے یا اللہ اس کو کوئی مال کی تکلیف لے آتا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان العبد اذا سبقت له من الجنة منزلۃ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مسلمان بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کر لیتا ہے۔ اس بندے نے جنت میں فلاں مقام تک پہنچنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا وہ مقام طے کرتا ہے۔ ثم لم يبلغها بعمله، یہ نیک اعمال کر کے، ریاضت اور مشقت کر کے، یہ نیک اعمال صوم صلات تلاوت کر کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے وہ درجہ طے کر دیا ہے، اس نے جنت میں وہ فلاں بلند درجے تک اس نے پہنچنا ہے، اللہ نے اس کا وہ درجہ متعین کر دیا، اس کو میں وہ درجہ عطا کروں گا۔ اللہ پاک کے فیصلے میں تبدیلی نہیں آتی، اللہ نے یہ لکھ دیا اس کو جنت میں یہ درجہ ملے گا۔ اب یہ اپنے نیک اعمال کر کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا، تو ارشاد فرمایا ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جسم میں کوئی بیماری ڈال دیتا ہے یا اللہ اس کو کوئی مال کی تکلیف لے آتا ہے، اور ثم صبرہ علی ذالک، اور پھر اللہ اس کو صبر کی بھی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ اسی مقام پر اللہ اسے پہنچا دیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے طے کیا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مومن کے لیے کتنی سعادت مندی اور کتنی خوش نصیبی ہے۔ تو کیا اس دنیا میں جو آنے والے مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، سر کا درد ہے، بخار ہے، پیٹ کا درد ہے، ہاتھ میں تکلیف ہے، راستے میں کوئی ٹھوکر لگ گئی، راستے میں کوئی زخمی ہو گیا، کوئی کانٹا چبھ گیا، کہیں گر گیا، روڈ پر کوئی حادثہ ہو گیا، یہ تمام کے تمام حوادثات یہ اس کے لیے گناہوں کے کفارے بنتے ہیں۔